بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، ہم پچھلے 3-4 دن سے مصطفیٰ کمال جو آپ کا لاسٹ ہیرو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، جس میں آپ نے جنگ عظیم اول کے خاتمے کا پڑھا اور یہ بھی پڑھا کہ جنگ کے اختتام پر جو افواج تھیں ان کا بطور فاتحین نہیں بلکہ بطور نجات دہندہ جو تھا وہ استقبال کیا گیا۔ مطلب کہنے کا یہ کہ چلیں انہوں نے ان کی جان چھڑائی ہے یا بچائی ہے۔ پھر آپ آگے بڑھے تو آپ نے پڑھا کہ جو مصطفیٰ کمال تھا وہ ایک سپاہی تھا جو دلیر بھی تھا اور ذہین بھی تھا، ذکی بھی تھا اور جری بھی تھا۔ کاظم کیرا بیکر جو کہ ایک محب وطن ہے، جس کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کے کچھ فوجی ہیں اور وہ ہار نہ ماننے کا پہاڑا پڑ رہے کہ مر تو جائیں گے لیکن اتحادیوں کی، یونانیوں کی یا باقی ملکوں کی غلامی قبول نہیں۔ آپ نے پڑھا ہوا ہے سلیوری از اے کرس، لیکن آپ نے ساتھ یہ بھی پڑھا تھا، ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ نے آپ کو بتایا تھا ٹو ہیو نو فیتھ از ورس دین سلیوری۔ انہوں نے کہا تھا عصر حاضر کے انسان میری بات سن، غلامی ایک لعنت ہے یہ میں بھی مانتا ہوں، مگر عقیدے کا نہ ہونا غلامی سے بھی بڑی لعنت ہے، یہ بھی کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ کاظم کیرا بیکر اتحادیوں اور حکومت وقت کے خلاف روز بروز رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے اور جو اتحادی ہیں ان کی ناک میں دم کرنے کا عزم صمیم رکھتا ہے۔ اگر تو اس کو نکیل ڈال دی جائے تو شاید باقی لوگ جو اس طرح کا سوچتے ہیں وہ سوچنا بند کر دیں۔ اچھا بچوں، آپ نے اس ویک میں جو ایسے کرنا ہے وہ کرکٹ میچ ہے۔ کیا ہے؟ کرکٹ میچ۔ آپ کو پتہ ہے ہماری ٹیم کی کوئی مثال نہیں۔ کرکٹ میچ آپ ایسے کریں، ایڈیم سے چلتے جا رہے ہیں، آپ نے پیپر میں کیے بھی تھے، پھر آئیں گے۔ اور بچوں، کاظم کیرا بیکر جیسے شخص سے ملنے کے لیے مصطفیٰ کمال کا انتخاب کیا گیا کہ مصطفیٰ کمال ٹھیک رہے گا۔ پھر جو مصطفیٰ کمال ہے وہ ابھی بحری پہلے جو برٹش ہائی کمیشن تھا اس نے اعتراض کیا، مگر پھر اس کا اعتراض مسترد کر دیا گیا۔ مصطفیٰ کمال 15 مئی 1919 15 مئی 1919 یہی آج سے کوئی 101 سال پہلے کی کہانی، صرف 101 ایئرز۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ افسران بالا کو شاید یقین ہو گیا کہ انہوں نے غلطی کی ہے مصطفیٰ کمال کو بھیج کر، یہ کاظم کیرا بیکر کو سپورٹ کرے گا نہ کہ اپوز کرے گا۔ جب واپسی کی کوئی راہ نہیں دکھی تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ جو ترکی تھا اس کے ٹکڑے کرنے کا اعلان کیا اور عملی طور پہ ایسا کر کے بھی دکھا دیا۔ جیسے بچوں انہوں نے سب سے جو زرخیز صوبہ تھا ایڈن کا وہ ترکوں سے چھین کر، یہ پہلے بچوں ترکوں کو یہ بتایا کہ یہ صوبہ آج سے تمہارا نہیں بلکہ یونانیوں کا ہے۔ پھر اس سے کیا ریئیکشن ہوا؟ یونانیوں نے جب اپنا جھنڈا وہاں پہ گاڑا تو ترکوں کا کیا ریئیکشن تھا ذرا سن لیجئے۔ ٹو آل ٹرکش پیٹریٹس، کنٹری لورز، جتنے بھی ترک محب وطن تھے، these events meant that there was no other policy, strategy, ST
RATEGY, وے WAY. کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں, حکمت عملی ہے نہیں ٹو بی پرسوڈ, اڈاپٹڈ یا چیزڈ. اس سے جو جتنے بھی محب وطن ترک تھے ان کے اندر ایک ہی بات تھی کہ اب کوئی اور راستہ اپنایا ہی نہیں جا سکتا. تو کون سا راستہ اپنائیں گے؟ Even those most friendly to the allies were infuriated, angry, furious, FURIOUS. حتیٰ کہ وہ جو عام طور پر پرامن دکھتے تھے اب بڑے غصے میں تھے, غصے سے آگ بگولا تھے. by the foreign occupation. Occupation mean possession, POSSESSION, قبضہ. جیسے ہی یونانیوں نے زرخیز ترین صوبے پہ قبضہ کیا تو بہت زیادہ غصہ آیا ترکوں کو. of the richest, most affluent, AFFLUENT, سب سے زرخیز and most essentially Turkish of their provinces, جو زرخیز ترین صوبہ تھا اس پر جب انہوں نے قبضہ کیا تو انہیں بڑا دکھ ہوا. ترکوں کو دکھ ہوا یونانیوں کے زرخیز ترین صوبے کے قبضہ کرنے پر. Turkish patriotism was no longer no more vague, obscure. ترکوں کی حب الوطنی بالکل بھی ڈھکی چھپی نہیں تھی, غیر یقینی مبہم نہیں تھی. undecided, اور نہ یہ تھا کہ وہ کسی طرح کی ویک, کمزور نظر نہیں آ رہے. ترکوں کی حب الوطنی بہت زیادہ مضبوط تھی, یعنی ترکوں کی حب الوطنی اب غیر مبہم نہ تھی, مبہم نہ تھی اور غیر یقینی نہ تھی. Turkish patriotism, it was a flame burning, flame mean blaze, fire. یہ ایک ایسا شعلہ تھا جل رہا تھا in the hearts of men and women of all classes. classes کا مطلب یہاں یہ نہیں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر, ranks, RANKS, طبقات. کیا لکھیں گے؟ طبقات. تمام طبقات کے لوگوں کے دلوں میں یہ آگ تھی. A flame of indignation, not of hatred. یہ ایک ایسا شعلہ تھا بچوں, انڈگنیشن اینگر, ڈیگریڈیشن سے جو آتا ہے, ریت, فیوری. یہ ایک طرح کی ذلت کا غصہ تھا کہ ان کی تذلیل ہوئی ہے. not of hatred. hatred mean contempt, CONTEMPT, نفرت. یہ شدید غیظ و غضب تھا, نہ کہ نفرت تھی. بچوں ایک عام سمپل سٹیٹ ہوتی ہے, دوسری بچوں اکیوٹ یا لاس یا سیویئر ہوتی. یعنی جس طرح سے کہتے ہیں خدا کا غضب, یہ بچوں بہت خوفناک, اندوہناک بھی ہو سکتا ہے. اب جو ترک تھے جب انہیں پتہ چلا کہ یونانیوں نے زرخیز ترین اور اہم ترین صوبے پہ قبضہ کیا ہے تو ان کی جو حب الوطنی تھی وہ نہ مبہم تھی نہ غیر یقینی تھی. ان کے دلوں میں, تمام جو طبقات تھے ان کے مردوں عورتوں کے دلوں میں ایک شعلہ جا رہا تھا. یہ شعلہ غیظ و غضب کا تھا, نہ کہ نفرت کا. نفرت تو پہلے ہی تھی لیکن بچوں غصہ نہیں تھا ابھی اس کے ساتھ. even during cruel war, cruel mean heartless, HEART, heartless, جو بہت زیادہ خون ریز جنگیں ہوئی تھیں. the Turks and the Greeks never hated each other. each other کیوں آیا؟ دو ہے, دو سے زیادہ ہوتے تو one نظر آتا. کبھی دونوں قوموں نے ایک دوسرے سے اتنی نفرت نہ کی تھی. And among the Greeks there was a little enthusiasm. Enthusiasm ہم کہتے ہیں excitement. 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 zeal and zest, passion. اور جو
یونانی تھے، ان کے اندر اتنا جذبہ نہیں تھا، بچوں اتنی دیر سے لڑ رہے تھے، پھر شاید کچھ اور بھی وجہ ہوگی، اگینسٹ فار دا ایناٹولین ایڈونچر، ایڈونچر کو آپ وینچر VENTURE مہم جوئی، جو رسکی بچوں انڈرٹیکنگ ہوتی ہے، ورک ہوتا ہے، اس کو ایڈونچر کہتے ہیں۔ اب آپ کو کئی بار بتایا گیا کہ جسم نہیں لڑتے، جذبے لڑتے۔ آپ اگر یہ کہیں کہ جو ہیلدی پیپل ہے ان کی ٹیم بنائی جائے گی تو جیتے گا، بچوں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جذبہ ہے تو جنون ہے تو پھر کہتا کہ جو ترک تھے ان کے مقابلے میں یونانیوں میں اس مہم جوئی کے لیے، اس جنگ کے لیے جو جذبہ تھا وہ بہت تھوڑا تھا۔ یعنی ایسے ہی ہے جس طرح کہ کئی بار آپ دیکھتے ہیں کپتان چیئرمین سے کہتا ہے کہ جناب والا یہ سیریز ہم نہیں جیت سکتے، وہ کہتا کیوں؟ کہتا ہے ٹیم کھیلنا نہیں چاہتی۔ میگنیفیسنٹ گریٹ سپلینڈڈ، ایک بہت بڑا جو افسر تھا، گریک رائلسٹ آفیسر، ایک جو یونانی شاہی فوج کا ایک بڑا افسر تھا، آئن میٹاکس، جو آئن میٹاکس تھا، پروٹیسٹڈ اسٹرانگلی ٹو ہز گورنمنٹ، اس نے اپنی قوم سے احتجاج کیا کہ جناب نہ بھیجا جائے فوجیوں کو، فوجی نہیں جانا چاہتے، بٹ دا انویژن اٹیک، لیکن جو حملہ تھا وہ جاری رہا۔ حملہ کیا رہا؟ جاری رہا۔ آپ دیکھیں گے بچوں ضرور اس میں جو یونانی ہیں وہ ہاریں گے، کیونکہ بچوں وہ لڑنا چاہتے نہیں۔ ایسے ہی ہے جس طرح کہ ایک بچہ سویا ہوا تھا، وقت سے پہلے اس کو اٹھا کے کتاب پکڑا کے بٹھا دیا جائے، چل پڑھ، بچوں کتاب تو پکڑ لے گا لیکن لرننگ ایگزیکٹ زیرو ہوگی، چونکہ وہ پڑھنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ مصطفیٰ کمال کہیں پہنچا نہیں۔ ان ہیوی اسٹارم مصطفیٰ کمالز اسمال شپ اسٹیگرڈ، بچوں آپ نے پڑھا اسٹیگرڈ، اسٹمبلڈ، فالٹرڈ، کہ وہ ہچکولے کھانا، یعنی بچوں طوفان کے بل بوتے پہ ہونا یا طوفان کے سامنے ہونا۔ ٹورڈز دا لینڈنگ پلیس ایٹ سیمسن آن دا کوسٹ آف ایناٹولیا، اناٹولیا کے ساحل پر، سیمسن کے مقام پر لنگر انداز ہوا، وہاں جا کے رکا۔ شدید طوفان میں مصطفیٰ کمال کا چھوٹا سا جو بھاپ پہ چلنے والا بحری جہاز تھا، ہچکولے کھاتا ہوا ایناٹولیا کے مقام پر، ایناٹولیا میں سیمسن کے مقام پر جا کے پہنچا۔ ایٹ امیسا، بچوں انڈرلائن کرنے کا، امیسا میں ہی میٹ علی فوت نہیں پڑھنا، علی فوات سے ملا، فوت تو کچھ اور ہو جائے گا۔ علی فورٹ سے ملا، دا کمانڈر آف اے اسمال آرمی کارپس، جو کہ ایک چھوٹے سے جو فوجی دستہ تھا اس کا کمانڈر تھا، سینٹرڈ آن انقرہ، اور انقرہ میں وہ جو فوجی دستہ تھا وہ ٹھہرا ہوا تھا۔ آپ نے بچوں دیکھا کہ جو فوج ہے وہ ایک ہی بندہ اس کو لیڈ نہیں کرتا، اس کے گروپس ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کا ٹور جاتا ہے تو آپ کی جو ٹیمز ہیں، آپ کے جو گروپس ہیں وہ بنائے جاتے ہیں، اور جتنے گروپ زیادہ ہوں گے، جتنے نمبر آف پیپل اس میں کم ہوں گے، اتنا ہی اس کو کنٹرول کرنا آسان ہوگا۔ تو کارپس کو آپ ٹروپس کہہ لیں، سکواڈ کہہ لیں۔ جو فوجی دستے کا ایک کمانڈر تھا علی فواد، اس سے ملا امیسا کے مقام پہ۔ اینڈ دا سیکرٹ میٹنگ، سیکرٹ مین فورٹیو FURTIVE of the patriots, he sketched out, made a plan of resistance. resistance بچوں ہم کہتے ہیں اپوزیشن، جو آڑے آنا ہے، روکنا ہے۔ پہلے
یہ طے کیا گیا خفیہ میٹنگ میں، جلسے میں، چونکہ بچوں تعداد میں تھوڑے ہیں اور ویسے بھی پولیسی اگر آؤٹ ہو جائے تو پولیسی ہی کیسی، ایک خفیہ اجلاس میں مزاحمت کا جو منصوبہ تھا وہ تیار کیا گیا کہ اتحادی جو آگے بڑھ رہے ہیں ان کو آگے بڑھنے سے روکنا ہے۔ ایٹ فرسٹ آف آل پہلا کام یہ ہے گوریلا بینڈز، بچوں اسپیشلی ٹرینڈ بینڈز ہوتے ہیں جو کہ عام طور پہ ہائیڈ اینڈ سیک کھیلتے ہیں، انڈر گراؤنڈ فائٹرز، کیا لکھیں گے آپ اس کو، انڈر گراؤنڈ فائٹرز۔ جو گوریلا دستے ہیں مسٹ ہولڈ اپ دا گریکس، پہلے جو گوریلا دستے ہیں یونانیوں کو روکیں گے، یعنی سامنے آ کے نہیں لڑیں گے بلکہ حملہ کریں گے، چھپ جائیں گے، اور بچوں جب حملہ کر آور چھپ جاتا ہے تو دشمن ڈر جاتا ہے۔ نشانہ کس کو بنائے، کو نظر آئے تو نشانہ بنائے، اور کہتا پھر پہلے یہ سوچا گیا کہ جو گوریلا دستے ہیں وہ ان کو روکیں گے تاکہ آگے نہ بڑھے۔ اینڈ کورڈ بائی دیز irregular دا پیٹریٹس مسٹ بلڈ اپ دا نیشنل آرمی، اور ان بے قاعدہ فوجیوں کی آڑ میں محب وطن ایک قومی فوج بنائیں گے، ایک ایسی فوج بنائیں گے جو حب الوطنوں پر مشتمل ہوگی۔ کن پر مشتمل ہوگی؟ حب الوطنوں پر۔ جس دوران جو گوریلا سولجر ان کو روکیں گے اس دوران پیچھے ایک فوج تیار کی جائے گی۔ پھر بٹ وداؤٹ اینی ہیلپ فرام محمد فور، آپ کو پہلے ہی بچوں نام بتایا گیا تھا کہ جو پیڈی شاہ ہے اس کا نام ہے محمد فور، محمد اس کا نام ہے بچوں، جس طرح سے ہنری 1 ہنری 2 جارج 1 جارج 2 اس طرح سے نمبرنگ چینج ہوتی رہتی ہے، ایسے ہی ایز دا سلطان اینڈ سینٹرل آفیسر۔ سلطان بچوں عربی کا لفظ ہے بادشاہ، کنگ، اور کہتا ہے جس طرح کہ چونکہ جو بادشاہ ہے اور جو مشینری ہے گورنمنٹ کی آر ان دا اینیمی ہینڈس، دشمن کے ہاتھوں، اینیمی کا آپ نے فو لکھا، ایف او ای فو، دشمن کے ہاتھوں میں ہے۔ وی مسٹ سیٹ اپ سم ٹیمپرری گورنمنٹ ان ایناٹولیا، ہمیں استنبول میں نہیں بلکہ ایناٹولیا میں۔ اب ایک ملک میں دو حکومتیں بڑھ رہی ہیں، ایک گھر میں دو چودھری نہیں چل سکتے تو دو حکومتیں کیسے چل رہی ہیں؟ ہی کنٹینیوڈ، وہ بولتا گیا۔ آ کانگریس آف ڈیلیگیٹس، بچوں ڈیلیگیٹس ہم ایجنٹس کو کہتے ہیں، ایجنٹس، جو ایک میٹنگ بلائی جائے گی، ایک میٹنگ بلائی جائے گی اور ان لوگوں کی ٹو ریپریزینٹ دا ریئل فری ٹرکی should be called as quickly as possible۔ استنبول والی حکومت کے مقابلے میں جو حکومت بن رہی ہے، جس طرح بچوں آج بھی دھرنا دینے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حکومت میں ہیں یہ آپ کے کیا اپنے بھی نہیں ہیں، آپ خود سے مخلص نہیں ہیں، اور حکمران دوسری پارٹی کو برا بھلا کہتے ہیں، اور کہتا کہ پھر یہ جو حکومت بنے گی یہ اعلان کرے گی کہ جو استنبول میں حکومت ہے وہ کٹ پتلی حکومت ہے، وہ آپ کی حکومت نہیں ہے، آپ کی جو حکومت ہے وہ ہم بنائیں گے، ہم مل کے بنائیں گے، اور جو اس کا بچوں دفتر ہے، جو گورنمنٹ ہے، وہ ایناٹولیا میں عارضی طور پر قائم ہونے جا رہی ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے بچوں جنگ لڑیں گے، کہیں نہ کہیں دفتر تو بنانا ہے، کہیں نہ کہیں اپنا سیٹ اپ تو لگانا ہے، وہ انہوں نے لگایا ہے۔ اور پھر بچوں جو میٹنگ ہے وہ کہا گیا کہ جو حقیقی اور آزاد ترکی کی نمائندگی کرنے کے لیے جو مندوبین ہیں، جو ایجنٹس ہیں، ان کا اجلاس جتنا جلدی ممکن ہو بلایا جائے تاکہ دنیا کو اور ترکوں کو بتایا جائے کہ حکومت جو آپ والی ہے، جو اصلی حکومت ہے، جو ترکوں کی حکومت ہے، وہ ہم بنائیں گے یا ہم کریں گے۔ یہ جو لوگ ہیں یہ اتحادیوں کے اعلیٰ کار ہیں، ان کی اپنی نہ سوچ ہے نہ اپنی کوئی ڈائریکشن ہے، ہم ہیں جو حکومت بنائیں گے اور ان اتحادیوں کو ملک سے باہر کر دیں گے۔ کون کس کو باہر کرتا ہے یہ تو آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں انشاءاللہ۔ جتنا پڑھا ہے بچوں اچھی طرح سے تیار کرنا ہے، اس کے اندر بھی بہت سارے ایونٹس ہیں، بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، نام ہیں۔
ایڈیمز بھی ساتھ کرنے ہیں، ایسے بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے، اب بھی سامنے لکھا ہوا ہے کرکٹ میچ۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔